اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب تفکر و تعقل۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع شروع کیا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ ایسی آیتیں کہ جن آیتوں میں تفکر اور تعقل کا بیان اور ذکر آیا ہے وہ یہاں پہ پیش کریں گے۔ لہذا ابتدا میں محترم متعلمین قرآن سے تقاضا کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ نیچے دی گئی آیتوں کو توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ ایک بار پڑھیں، پھر حسب دستور جب آخر درس میں پہنچیں گے تو آپ سے کہا جائے گا کہ ان آیتوں کی طرف پلٹیے اور ترجمہ کیجیے۔ فی الحال صرف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون۔ دوسری آیت وما الحیاۃ الدنیا الا لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ تیسری آیت ہے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ چوتھی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ پانچویں آیت ہے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ چھٹی آیت افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها۔ ساتویں آیت وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون۔ آٹھویں آیت ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ نویں آیت ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ دسویں آیت ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب آیتیں پڑھ لی۔ اب یاد دہانی کی جاتی ہے کہ مانوس اور نئے الفاظ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ان الفاظ و معانی کا مباحثہ کرنا ہے۔ نیچے نئے الفاظ اور ان کے معانی بیان کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ الفاظ و معانی اچھی طریقے سے آپ حفظ کر سکیں، یاد کر سکیں، تو اس کا بہترین طریقہ مباحثہ ہے کہ آپ آپس میں مباحثہ کیجئے، ایک دوسرے سے سوال کیجئے، جواب دیجئے، تو بہترین طریقے سے آپ کو یہ الفاظ اور معنی حفظ ہو جائیں گے یا بھول نہیں پائیں گے۔ چلے، موت یعنی موت، مرنا، ٹھیک، روح کا جسم سے نکل جانا۔ نجوم، نجم کی جمع ہے ستارے، ینزلو یا ننزلو، وہ نازل کرتا ہے، ینزلو، ٹھیک۔ برق، برق یعنی بجلی، فارسی میں بھی بجلی کو برق ہی کہتے ہیں، برق۔
یہ بجلی بھی اور جو آسمان سے چمکتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے چمک اور گرج کو کہتے ہیں رعد و برق. کیا کہتے ہیں؟ ملک یعنی فرشتہ. ملک اعلمو یا علموں سے بنا ہے میں جانتا ہوں واحد متکلم. قائمۃ مؤنث قائم کی. قائم ثابت قدم. ٹھیک. قوی قوی مضبوط مستحکم مضبوط. ٹھیک. مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح. ٹھیک. مسیحائی کرنے والے. مدینہ مدینہ یعنی شہر. انا مدینۃ لہو یعنی کھیل سرگرمی. لہو یعنی کھیل تماشا سرگرمی. مکر مکر یعنی ہیلا مکر مکاری تدبیر. ٹھیک. لعب لعب یعنی کھیل. نئے الفاظ میں یتلون وہ سب تلاوت کرتے ہیں. ابقا زیادہ باقی رہنے والا پائیدار. طمع یا طمع طمع یعنی لالچ امید. رباح رباح نہیں ریاح. کیا ہے مجھے لگ رہا کہ ہے ریاح. ریح کی جمع ہے یعنی ہوائیں. ریح یعنی ہوا ریاح یعنی ہوائیں. مسخرات تابع مطیع فرما بردار. مسخرہ کی جمع مؤنث سالم ہے. مسخرۃ تابع فرما بردار مطیع جس پر قبضہ ہو. احیا اس نے زندہ کیا. احیا اس نے زندہ کیا. تصریف تصریف یعنی گردش پھیر بدل. اسی سے صرف بنا ہے کیونکہ ایک کلمے کو مختلف صورتوں میں بدلا جاتا ہے. اسی سے بنا ہے تصریف گردش پھیر بدل. بینا ہم نے بیان کیا. یوری وہ دکھاتا ہے. یوری وہ دکھاتا ہے. تکون تکونا یا تکونو ہو تو ہوگا وہ ہوگی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک. اعلمو تم سب جانو. سخر اس نے تابع کیا اس نے فرما بردار بنایا. مکر اس نے مکرہ اس نے حیلہ کیا. حول 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 یعنی ارد گرد پاس. ایک حول کے معنی جو ہے قوت کے بھی ہوتے ہیں. لا حول لیکن یہاں پر کیا ہے ارد گرد آس پاس ہے. چلو اس کے بعد ہے فطرہ اس نے پیدا کیا. فطرہ اس نے پیدا کیا. فطرہ کے معنی خلق ہے. فطرہ بے معنی خلق ہے. لم یسیرو ان سب نے سیر نہیں کی. وہ سب نہیں چلے پھرے. سیر کرنا چلنا پھرنا. ماں پانی. متاع سرمایہ سامان. متاع یعنی سرمایہ. چلے اب یہاں پہ قاعدہ قانون بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جمع مکسر کو واحد مؤنث کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. جمع مکسر کو کیا ہے واحد مؤنث کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یعنی جمع مکسر کے لیے بالکل وہی حکم اس پر بھی لگایا جاتا ہے جو واحد مؤنث میں ہوتا ہے. اسی لیے جمع مکسر کے لیے اگر اس میں اشارہ لایا جاتا ہے تو وہی جو واحد مؤنث کے لیے لایا جاتا ہے. تل کا مؤنث ہے تو ہاں سے ہی. ضمیر لانی ہے تو جیسے واحد مؤنث کے لیے لاتے ہیں ویسے جمع مکسر کے لیے ہاں لائیں گے.
فعل جس طریقے سے جمع مؤنث کے لیے واحد مؤنث کا لایا جاتا ہے ویسے ہی جمع مکسر کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے. جس نظر سے جمع مؤنث کو دیکھا جاتا ہے واحد مؤنث کو دیکھا جاتا ہے ویسے ہی جمع مکسر کو دیکھا، لہذا اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. جیسے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، مولانا قلوب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک، اب یہ جمع مکسر ہے تو اس کے لیے اگر فعل لانا ہوگا تو کون سا؟ وہی واحد مؤنث کے لیے کیا لاتے؟ اب تکون، کان یکون سے اگر لانا ہوتا تو اسی لیے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، قلوب اگرچہ مذکر ہے، فرق نہیں کرتا کہ جمع مکسر مذکر کی جمع ہے یا مؤنث کی، فرق نہیں کرتا. اگر جمع مکسر ہے تو اس کو واحد مؤنث کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، واحد مؤنث والا حکم اس پر لگایا جائے گا. اگرچہ قلوب مذکر ہے لیکن چونکہ جمع ہے لہذا اس کے لیے تکون یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. محترم متعلمین قرآن، ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں یہ ایک قاعدہ ہے اور دوسری جگہوں پر بھی جاری ہوگا. قاعدہ ہوتا ہے، وہ قاعدہ ہر جگہ جاری ہوتا ہے جہاں اس کا مقام ہوتا ہے وہاں. اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر فاعل جمع مذکر سالم ہو اور فعل کے بعد آئے تو فعل واحد استعمال ہوگا. بولا جمع اگر جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک، اگر فاعل یہ واقع ہوتا ہے اس کے لیے ایک فعل لانا ہے اس سے پہلے تو فعل کو واحد مذکر لائیں گے. ہاں، ابھی ایسے بھی کہہ سکتے جمع مذکر سالم واحد مذکر کے حکم میں ختم. چلو اگر کی غائبی کا لائیں گے نا، جیسے المومنون، المومنون کیا مولانا؟ المومن کی جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے، اس کے لیے فعل لانا ہے تو کیا لائیں گے آپ؟ واحد لائیں گے. نصر المومنون، افلح قد افلح المومنون، افلح واحد. ٹھیک، تو دو قاعدہ بتایا ابھی تک آپ، ایک جمع مکسر کا اور ایک جمع مذکر سالم کا. جمع مکسر واحد مؤنث کا حکم رکھتا ہے اور جمع مذکر سالم واحد مذکر کا حکم رکھتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر فاعل جمع مذکر سالم ہو، فاعل ہو اور کیا مولانا جمع مذکر سالم ہو اور فعل کے بعد آئے تو فعل واحد استعمال ہوگا. جیسے قد افلح المومنون، یہاں پر مومنون کے لیے افلح یعنی جمع کے لیے فعل واحد استعمال ہوا ہے. اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اگر فعل فاعل سے پہلے آتا ہے تو ہمیشہ واحد ہی آتا ہے. بات ختم. قاعدہ کیا؟ پہلے سے ہی قاعدہ سب کو معلوم ہے، چاہے مذکر سالم ہو چاہے مذکر سالم نہ بھی ہو تو نہیں، تب وہاں بحث ہوتی. لیکن اگر ہاں ٹھیک ہے، لیکن بہر صورت انہوں نے یاد دہانی کرا دی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، یہ قاعدہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. ٹھیک مولانا، واضح یہاں تک؟ چلے اب مشق و سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کو رہنے دیں انشاءاللہ.